لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن الحكيم والقرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اے قتل رسول سید کل سرور ذیشان سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت میں لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت میں لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکل پردوئے دست قدرت میں لاکھوں سلام پردوئے دست قدرت میں لاکھوں سلام برادران عزیز صرف ایک بات کہنی ہے کہ آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنت طیبہ ہم کو یاد رکھیں گے۔ آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جلوہ فرما ہے، بی بی ام سلمہ وہاں موجود ہے، بی بی ام سلمہ ہی کا یہ حجرہ ہے۔ اس حجرے میں سید عالم کے پاس ایک روایت کے مطابق جبرائیل امین، ایک روایت کے مطابق وہ فرشتہ جو روئے زمین پر ابھی تک کبھی نہیں آیا، میرے آقا سید عالم کی پابوسی کے لیے اللہ سے اذن لے کر وہ اللہ کا فرشتہ زمین پر اترا، سید عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے، تو گود میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین کو پایا۔ امام علی مقام امام حسین کو میرے آقا سید عالم کے گود میں پایا، اس ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ شہزادے جو آپ کے گود بیٹھے ہیں آپ کو ان سے محبت ہے؟ میرے آقا نے کہا ہاں مجھے حسین سے بڑی محبت ہے۔ اس پر آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرشتہ کہتا ہے میرے آقا آپ کی امت آپ کے اس لخت جگر نور نظر راحت جان حسین کو شہید کر دے گی۔ پھر آگے وہ یہ کہتا ہے، میرے آقا اسے سوال کرتے ہیں کیا میری امت میرے حسین کو شہید کر دے گی؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اس پر آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آگے کلام کر کے وہ کہتا ہے میرے آقا اگر آپ کہیں تو میں وہ جگہ بتاؤں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں حسین شہید ہونے والے ہیں؟ پھر آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کربلا کا منظر پیش کر دیا گیا۔ سید عالم کے پیش کرنے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے میرے آقا اگر آپ کہیں تو وہاں کی مٹھی پیش کر دو، اور وہ فرشتہ کربلا کی مٹھی میرے آقا کے پاس لے آتا ہے، میرے آقا اس مٹھی کو سونگتے ہیں اور اس کے بعد وہ مٹھی عنایت کرتے ہیں بی بی ام سلمہ کو۔ پھر جب یہ اطلاع ملی، یہ خبر ملی میرے آقا کو، تو آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نہ رکے، اتنا میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین پر آنسو بہائے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور ساتھ ساتھ میرے آقا نے کہا خبردار اس کی خبر
فاطمہ کو نہ ہونے پائے، فاطمہ کو نہ ہونے پائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ لیکن بات نہ رکنی تھی، نہ رکی۔ یہ اطلاع سید کائنات خاتون جنت کو پہنچ گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کائنات کی خاتون، سید کائنات خاتون جنت دوڑتے ہوئے آئی اور اپنے بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی۔ یہ سوال بڑا بھاری سوال، یہ سوال بڑا بھاری سوال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاتون کہتی ہے، بابا کیا آپ کی امت میرے حسین کو شہید کرے گی؟ یہ سوال ایک بیٹی کا، ایک ماں کا ہے، رسول پاک سے امت کی نسبت رسول پاک کی طرف ہو رہی ہے اور حسین کی نسبت سیدہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اور رسول پاک پر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو دیکھتے ہوئے یہ پوچھ رہی ہے کہ بابا آپ کی امت میرے حسین کو شہید کرے گی؟ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچکی بند آئی۔ میرے آقا روتے ہوئے بھاری آواز میں فرمایا کہ ہاں سیدہ، حسین کو میری امت شہید کرے گی، لیکن یہ اس وقت کی بات ہوگی، نہ اس وقت نہ میں رہوں گا، نہ علی رہیں گے، نہ تم رہیں گے، نہ حسن رہیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ برادران عزیز، یہ آسان بات نہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ سوال ہونا، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ وہاں حاضر ہوئے حضور کے حجرے میں۔ اہل بیت کی خواتین دوڑتے ہوئے آئی، بی بی ام سلمہ وہاں موجود ہے، بی بی ام الفضل جو حضور سید عالم کی چچی ہے وہ وہاں موجود تھی، اور یہ سارے اکٹھا ہوئے، سارے بیٹھے ہیں۔ معصوم حسین رسول کے گود میں ہے، معصوم حسین رسول کے گود میں ہے، اہل بیت گھر میں بیٹھے ہیں، نبی محترم کی موجودگی ہے، اور سارے کے سارے حسین کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں، سارے کے سارے حسین کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ کے آنکھ بھی بھر آئے ہیں کہ حسین کی شہادت۔ تو یہاں یہ واقعہ عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ دوستو، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ارے کئی شہید ہوئے اسلام میں، لیکن 1400 برس بعد بھی حسین کا غم کیوں؟ ہمیں حسین کا اتنا اہتمام کیوں؟ اس لیے کہنے والے نے سید شیوخ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے، خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ برادران عزیز، میری امت کی ماؤں بہنوں، ذرا غور کرو کہ یہ غم آسان نہ تھا۔ تاریخ کے اندر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سو کی شہادت کی قبر دی ہے، غیب دان نبی نے بہت سو کی شہادت کی قبر دی ہے۔ میرے آقا کبھی عمر کی شہادت کی قبر دیتے ہیں، کبھی عثمان کی شہادت کی قبر دیتے ہیں، کبھی عمار ابن یاسر کی شہادت کی قبر دیتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ کی شہادت کی قبر دیتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کسی کی شہادت کی قبر پر آنسو نہیں بہائے ہیں۔ لیکن حسین وہ حسین ہے جس کی شہادت سے 50 برس پہلے نبی نے آنسو بہایا ہے، اہل بیت نے حسین کے غم میں آنسو بہائے ہیں۔ یہ مجلس اعزا ہے جو حسین کے شہادت سے 50 برس پہلے روئے ہیں۔ برادران عزیز، ایسا بھی کوئی شہید ہے جس کی شہادت سے 50 برس پہلے اس کی شہادت کا غم منایا جا رہا ہے؟ اس کی شہادت کا غم منایا جا رہا ہے، اس کی شہادت پہ رویا جا رہا ہے، اس کی شہادت پہ آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج ناسبیت، خارجیت آپ کے درمیان یہ کہتی ہے کہ حسین کا غم یہ کون سا غم ہے 1400 برس بعد؟ ارے جس کی شہادت پر 50 برس پہلے
پر کوئی ایسا شہید نہیں ہے، روئے زمین پر کوئی ایسا شہید نہیں ہے جس کی شہادت سے 50 برس پہلے رویا گیا ہوگا، شہادت سے 50 برس پہلے اس کا غم منایا ہوگا۔ لیکن حسین کی یہ شان ہے کہ حسین کی شہادت سے 50 برس پہلے بھی، اور رونے والی آنکھ نبی کی آنکھ تھی، رونے والی آنکھ سید کائنات کی آنکھ تھی، رونے والی آنکھ علی مرتضیٰ کی آنکھ تھی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آپ اور ہم جس یاد میں جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کی ہماری قسمت ہے، آپ کی ہماری قسمت ہے کہ آپ ہم جمع ہوئے ہیں یاد حسین میں، غم حسین میں جمع ہوئے ہیں، حسین کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیں، اپنی معصوم اولادوں کے گھٹی میں یہ بات ڈال دیں کہ حسین کی شہادت کیوں ہے۔ فکر حسین دینا ضروری ہے، صرف شہادت ہی نہیں بلکہ آپ کو ان باتوں سے بھی واقف ہونا ہوگا کہ یہ عظیم شہادت کیوں دی گئی، حسین نے شہادت کیوں پیش کی، اپنے آل کی شہادت کیوں دی ہے، جوان علی اکبر کی شہادت کیوں دی ہے، معصوم علی اصغر کی شہادت کیوں دی ہے، غریب الوطنی میں شہادت کیوں دی ہے، مدینہ چھوڑنا پڑا تو کن حالات میں چھوڑنا پڑا، مکہ گئے ہیں، مکے سے نکل کر کوفہ جا رہے ہیں، راستے میں ان ظالموں نے جو کچھ ظلم و ستم کیا آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے میں ایک فکر دے رہا ہوں کہ حسین یہ شہادت کیوں دیے، اس کو غور کریے گا، پڑھے لکھا طبقہ ہے، تاریخ اسلام سے واقفیت حاصل کریے گا، آپ کو پڑھنا ہوگا تاریخ اسلام۔ آج بہت سی زبانیں ہیں کہ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ تاریخ کی اہمیت لوگ یہ کہتے ہیں، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اکثر و بیشتر عوام کو سمجھنے کے لیے کہ تاریخ کیا ہے، ایک بڑی چھنی ہے جو موٹی چھنی ہے جس سے چھانا جاتا ہے اس کا نام تاریخ ہے، ایک باریک چھنی ہے جس سے چھانا جاتا ہے اس کا نام حدیث ہے، کتب حدیث ہے۔ کتب حدیث کے اندر بڑی تحقیق ہوتی ہے، جراح و تعدیل ہوتی ہے، تو وہ بھی سمجھنا ہوگا اور یہ بھی سمجھنا ہوگا۔ آپ کو تاریخ سے اگر دوری ہے تو صحیح ہے، آؤ خدا کے لیے اہل سنت کے محدثین کا ہم پر بڑا احسان ہے، اہل سنت کے محدثین کا ہم پر بڑا احسان ہے جنہوں نے آج میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کر رکھا ہے، محفوظ کیا ہے۔ خدا کے لیے پڑھیے گا، کچھ احادیث بیان کرنا، کچھ احادیث پر پردہ ڈالنا یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جو تمہیں درس میں پڑھایا جاتا ہے، جو احادیث مبارکہ کے حدیث کے طالب علم ہو، اللہ کے لیے میرے آقا کی پوری حدیث بیان کرو، ہر حدیث بیان کرو، آج تمہیں معلوم ہوگا کہ حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا، حسین نے یہ شہادت دی تو کیوں دی ہے، یہ خاندان کو خاندان پیش کر دیا، یہ صرف ایک احتجاج تھا، رہتی دنیا تک بدلانا تھا۔ ایک ظالم اسی شہر میں رہتا ہے، وہ اس کی اپنی فکر نہیں ہے بلکہ اس کا سرگنا، اس کا گرو پاکستان کا بسنے والا تھا جس نے یہ کہہ دیا، ایک جملہ کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بولے اسلام مرا کب تھا، اسلام مرا کب تھا؟ ارے نادان، تو عقل کا بھی اندھا ہے، آنکھ کا بھی اندھا ہے، اسی لیے تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام کب مرا۔ اگر تو یزیدی دور دیکھے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، جو اولین و سابقین مہاجر و انصار نے جو قربانیاں دے کر اسلام کا سانچہ بنایا تھا، اسلام کی ایک تصویر بنائی تھی، اسلام کی پاک شریعت انسانوں کے ہاتھ میں دی تھی، اس شریعت کو پارا پارا کر دیا یزیدیوں نے، اس شریعت کو پارا پارا کر دیا یزیدیوں نے۔ حسین ابن علی کی شہادت صرف اس بات کی علامت تھی کہ یہ میرے نانا رسول پاک کی شریعت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اپنے جان کی قربانی دوں گا، اپنے آل کی قربانی دوں گا، ایک عظیم قربانی دوں گا تاکہ رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے، اور اسلام کو جو مسخ کر کر پیش کیا گیا ہے، یزیدی اسلام کیا ہے اور اسلام محمدی فدا کا بھی وہ امی کیا ہے۔ یہ دو چیزوں کو آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوتے رہے گی، آپ کو صرف یہ پیغام دینا تھا، اور میری ماؤں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ
سیدہ کی شہزادی ہے، ہماری مالکنی ہے، بی بی زینب کے خطبوں کو پڑھو، بی بی زینب کے خطبوں کو پڑھیے گا جو کربلا کے میدان میں مولانا خان قادری نے اشعار میں وہ اس طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ عابد بیمار پر کیا ستم کیا گیا۔ حسنین کریمین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جسم سے کپڑے نکال لیے جاتے ہیں شہداء کے، اہل بیت کے، ان پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، ان کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں، اور وہ گھر جن کی پاکی کا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ وہ گھرانے کے خیموں کو جلانے والے ہی یزیدی ہیں، وہ گھرانے کے خیموں کو، شہداء کے خیموں کو جلا دیا، امام ہمام کو شہید کر دیا، آپ کی اہل بیت کو شہید کر دیا، آپ کے انصار کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ارے خانوادے رسول کے خیمے جلا دیے جاتے ہیں، سیدوں کے کان کے بالیاں چھین لیے جاتے ہیں، اور ان کو تماچے، معصوم حسین کے بچیوں پر تماچے مارے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانی ہے، یہ مسلمانی ہے، یہ یزیدیت ہے، یزیدیت ہے، یزیدیت ہے۔ دنیا تقسیم ہو گئی ہے، ایک ظلم و بربریت ہے، ایک وہ جھنڈا ہے جو یزید نے بلند کیا، ایک وہ جھنڈا ہے جو حسین نے بلند کیا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس جھنڈے کے نیچے رہنا پسند کرتے ہیں، کہ حسین کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ آج بہت سے نام نہاد مسلمان جو یزیدی جھنڈا آج بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یزیدی جھنڈے کے نیچے رہ کر بکواس کرتے ہیں، امام حسین کی شہادت کو ناپاک کوشش کرتے ہیں ضائع کر دیں، حسین کی شہادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسین نے شہادت پیش کی ہے تو تمہیں فکر دینے کے لیے، تمہیں بتلانے کے لیے کہ نانا رسول پاک کا دین کیا ہے، اور یہ یزیدی سسٹم کیا تھا، یزیدی سسٹم کیا تھا۔ صرف آپ سمجھتے ہیں کہ یزید و پلید حسین کا خون کر دیا، حسین کی شہادت کر دی، کربلا میں لوگوں کو شہید کر دیا، اہل بیت کے گھرانے کو شہید کر دیا۔ صرف یہ نہیں تھا، بلکہ وہ سارا سسٹم خراب کر دیا تھا، اسلام کی صورت کو مسخ کر دیا تھا۔ آج بھی وہ اسلام چل رہا ہے، یزیدی اسلام بھی چل رہا ہے، حسینی اسلام بھی چل رہا ہے، حسین کا پیغام بھی چل رہا ہے، یزید کا پیغام بھی چل رہا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے، افسوس ان لوگوں پر ہے کہ رافضیت کی دشمنی میں، رافضیت کی دشمنی میں اہل بیت سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں، اہل بیت سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں۔ جب حسین کی یہ ذکر ہوتا ہے، ذکر حسین میں مسلمانوں کی آنکھ بھر آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ارے یہ چیخنا چلانا واویلا کرنا، یہ رونا بنانا، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، ہم سنیوں کو ان سے کیا تعلق ہے۔ افسوس، صد افسوس ہے کہ تم قیامت کے دن پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کا، جب کسی کا اپنا چلا جاتا ہے، جس گھر میں زندگی آتی ہے اس گھر میں موت کا آنا یقینی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا جانا لازمی ہے۔ ہر ایک کو اپنوں کا غم ہوتا ہے، اپنوں کا غم ہوتا ہے۔ یہ غم نبی کا غم ہے، یہ غم نبی کا غم ہے۔ تمہیں اللہ ان سینوں کو سلامت رکھے، اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے جن کو اللہ نے حسین کی غم عطا فرمایا ہے۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ برادران عزیز، میری ماؤں بہنوں، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ اتنی رات تک بھی آپ لوگوں نے اپنے گھر کے مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں ذکر حسین سننے کے لیے، ذکر حسین سننے کے لیے۔ آج ہماری ماؤں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو چاہیے گا کہ گھر میں اپنے معصوم بچوں کو، جو نونہال بچے ہیں، ابھی گھروں کے باہر پھرتے نہیں ہیں، ان کو بٹھائیے گا، ان کے سامنے آپ کتاب پڑھ کر سنائیے گا، حسین کے واقعات سنائیے گا، نبی کا تعلق حسین سے کیا تھا سنائیے گا۔ حسین منی و انا من حسین، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے، یہ واقعات آپ کو سنانا ہوگا۔ سیدہ کائنات خاتون جنت، ایک موقع وہ بھی تھا کہ ایک جہاد میں جانے میں کچھ منافقین تو ہیلے حوالے کر کر رک گئے، کچھ مسلمان سچے مسلمان تھے، لیکن ان لوگوں نے بھی کوتاہی کی وجہ سے، شدید گرمی کا زمانہ تھا، وہ لوگ بھی گھروں میں رک گئے، نہیں گئے۔
جہاد میں میرے آقا کے ساتھ نہیں نکلے، لیکن جب بعد میں احساس ہوا کہ ارے یہ ہم سے بڑی خطا ہو گئی ہے، گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بولے کہ اب اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں میرے آقا کی مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا، اور ایک جملہ کہا کہ اللہ کی قسم ہے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک خود رسول پاک اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہیں کھولتے، خود رسول پاک اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہیں کھولتے، اس وقت تک ہم نہیں کھولیں گے۔ یعنی ان کو جب تک کہ آقا سید عالم کی بارگاہ میں ان کی توبہ قبول نہ ہو جائے، آقا سید عالم کی بارگاہ میں ان کی توبہ قبول نہ ہو جائے، اللہ کے حضور ان کی توبہ قبول نہ ہو جائے، اس وقت تک کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے، لیکن اللہ کے حضور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ کے حضور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور جب توبہ قبول ہوئی تو سیدہ کائنات خاتون جنت نے ان مسلمانوں پر رحم کھاتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کی رسی کھولنی چاہیے۔ یہ جملے کے لیے میں یہ واقعہ سنایا، یہاں غور طلب ہے یہ جملہ کہ سیدہ کائنات آگے بڑھ کر وہ رسی کھولنے آئی تو وہ اللہ کا بندہ سچا مسلمان کہنے لگا کہ سیدہ مجھ پر رحم کھائیں، مجھ پر رحم کھائیں، میں نے قسم کھائی ہے اللہ کی جب تک کہ رسول پاک اپنے ہاتھوں سے مجھے نہ کھولے میں یہاں سے جانے میری رسی نہ کھولے، آقا کھولیں گے تو رسی کھلے گی، ورنہ میں اس تھم سے بنا بنا اپنی جان دے دوں گا۔ میرے آقا سید عالم کہتے ہیں کس موقع پر کہہ رہے ہیں؟ جبکہ قسم کا معاملہ ہے، معاملہ قسم کا ہے، اللہ کی قسم کا ہے، اس موقع پر میرے آقا کہتے ہیں ارے فاطمہ کا وجود میرا وجود ہے، فاطمہ کا وجود میرا وجود ہے، فاطمہ کھولنا میں کھولنا ہے، اب تیری قسم پوری ہوگی، فاطمہ تیری رسی کھولے گی۔ اللہ اکبر۔ برادران عزیز میری ماں ذرا غور کر لو کہ سیدہ کائنات خاتون جنت کو رسول پاک نے کبھی اپنے وجود سے الگ نہیں فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ یہ میری بدن کا جسم کا بدن کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ ارے وہ فاطمہ وہ سیدہ جب گھر آتی تو ارے کسی باپ کو دیکھا ہوگا کہ اتنا شفیق باپ، لولا لما خلقت الافلاک، باعث خلقت ہو شاہا، تم نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، رب نہ یوں مخلوق کرتا۔ وہ سید میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی گھر آتی تو میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، بیٹی گھر آتی تو میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، چند قدم آگے بڑھتے، ان کا استقبال کرتے، ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے، اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے۔ برادران عزیز ہمارے لیے مرکز و محور اگر کسی کی ذات ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے، محور مرکز رسول پاک کی ذات ہے۔ اب ہم اسلام کے اندر وہی دیکھیں گے، وہی دیکھیں گے جس کے معاملے کے اندر رسول پاک سے جس سے جتنا تعلق رہا ہے ہم ان سے اتنا تعلق بنائیں گے، رسول نے جس کا جو مرتبہ بتلایا ہے، جن کی جو فضیلت بتلائی ہے، ہم اسی فضیلت کے قائل رہیں گے۔ اللہ کے لیے غور کریے گا، کتب حدیث پڑھیے گا، احادیث مبارکہ صرف سننے سنانے کی بات نہیں ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، غیروں سے بھی کہتا ہوں، اپنوں سے بھی کہتا ہوں، بات آپ کی بھی نہیں ہوگی، بات ہماری بھی نہیں ہوگی، بات تو ہمارے آقا مصطفیٰ کی ہوگی، بات تو ہمارے آقا مصطفیٰ کی ہوگی۔ اب میرے آقا نے جس کے بارے میں جو کہا ہے آپ کو بھی وہی کرنا ہوگا۔ خدا کے لیے ان معاملات کو غور کریں، سوچیں سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، موت ایمان پر، وقت نزا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ الہی بحرمت سیدنا الحسین وعقیہ وامہ وابیہ وجدہ وبنیہ فرجنا ما نحن فیہ۔ مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں اور جتنے آ کر گئے ہیں اور جو دنوں سے یہاں حاضر ہیں، آج یقینی بات ہے کہ مولانا حبیب احمد کی کمی بڑی شدید محسوس ہو رہی ہے، وہ کسی وجہ سے بنگلور سے آ نہیں سکے، ورنہ وہ بھی اس محفل میں ہوتے تو اور برکتیں فیض و برکات ہم حاصل کرتے۔ مولا یہاں جتنے حاضر ہیں
جتنے دلوں سے حاضر ہیں ان تمام کے جائز مقاصد پورا فرما مولا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما مولا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو منور فرما مولا۔ جو ہم میں بیمار ہیں، عابد بیمار کا واسطہ مولا، بی بی سغرا کا واسطہ مولا، ان کو صحت کاملہ صحت عاجلانہ عطا فرما مولا۔ جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا۔ جن کی جو حاجتیں ہیں اہل بیت کے صدقے مولا، اہل بیت کے صدقے مولا، ان کی حاجتوں کو پورا فرما پورا فرما پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلما تسلیما کثیرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔